قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ بالکل ویسا ہی کچھ ہو رہا ہے جس کی پیش گوئیاں ہم نے اپنی سابقہ ویڈیوز میں کی تھیں۔ جی ہاں دوستو، ترکی کے بعد ایران کو بھی جان بوجھ کر آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں دھکیل دیا گیا۔ اچانک ایسا کیا ہوا جو ایران نے آرمینیائی فوج کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا؟ کیا دو ممالک کے درمیان چھڑنے والی جنگ دیگر ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لینے جا رہی ہے؟ آخر ہو کیا رہا ہے؟ انتہائی اہم معلومات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ بات بڑی سادہ لیکن دوستو انتہائی تشویشناک بھی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جنگ پہلے سے کہیں زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے ہمیں ڈر ہے یہ جنگ عالمی جنگ کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے، اور اگر اسے بروقت نہ روکا گیا تو یہ ایسے ممالک کی طرف پھیل رہی ہے جہاں سے تباہی بآسانی دیگر ممالک کی طرف پھیل جائے گی۔ جی ہاں دوستو، آذربائیجان آرمینیا کے درمیان جنگ کا دائرہ کار پہلے ترکی تک پھیلا، جہاں ترکی نے آذربائیجان کا ساتھ دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں یہ اعلان کیا تھا کہ آذربائیجان کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ دوسری طرف ترکی کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان نے بھی آذربائیجان کی ہر ممکن مدد کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ لیکن اس جنگ میں ٹوسٹ اس وقت آیا جب آرمینیا کی فوج نے اپنے میزائلوں کا رخ اچانک ایران کی شہری آبادی کی طرف کر دیا، جس کے جواب میں ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایرانی سرزمین پر آرمینیا کے کسی بھی حملے کو ناقابل برداشت قرار دے دیا اور متنبہ کیا کہ وہ ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ انتباہ ایران کے علاقے میں 20 مارٹر مارنے کے بعد دیا گیا۔ ایرانی وزارت امور خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے آرمینیا کے مابین حالیہ جھڑپوں کے دوران ایرانی علاقے میں متعدد مارٹروں کے فائرنگ کے جواب میں کہا، ہم نگرانی کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں خطے میں شامل کسی بھی فریق کے ہمارے ملک میں کسی بھی حملے کو ناقابل برداشت قرار دیتے ہوئے ہم تمام فریقوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ضروری خیال رکھیں۔ دوستو، ایران نے آذربائیجان کی حمایت میں بیان دیتے ہوئے کہا، جمہوریہ آذربائیجان کی علاقائی سالمیت، شہریوں کے عدم تحفظ اور سنجیدہ مذاکرات پر دیگر ممالک کو توجہ دینی چاہیے۔ ایران نے ناگورنو قراباغ کے علاقوں پر آذربائیجان کی خود مختاری پر زور دیا اور جنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے آرمینیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ مل کر ایران پر کسی بھی قسم کی گولہ باری کا سخت ترین رد عمل ایران کی طرف سے آرمینیا کو دیکھنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا آرمینی فوج اپنے علاقوں تک محدود رہے۔ اگر ایرانی شہریوں کا جانی نقصان ہوا تو امریکہ سے سخت رد عمل آرمینیائی فوج کو دیکھنا پڑے گا۔ ایران نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ ناگورنو قراباغ کے علاقے پر آذربائیجان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت پر موجود اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کروائے۔ کیا اقوام متحدہ کو صرف ایران پر پابندیاں لگانے کی قراردادیں منظور کرنا اور ان پر فوری عمل کروانا آتا ہے؟ آخر اقوام متحدہ ایسا دوہرا معیار کیوں کر استعمال کرتا ہے؟ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے دستوں کے مابین ناگورنو قراباغ کے علیحدگی پسند خطے میں شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ دوسرا بڑا آذری شہر گینجا بھی آرمینیائی حملوں کی زد میں ہے، جبکہ ترکی نے آذری شہری علاقوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو سے ملنے والی تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق دونوں حریف ہمسایہ ممالک کی فورسز کے مابین شدید جھڑپیں جاری ہیں۔ ان جھڑپوں کے دوران آذری دستوں کی طرف سے ناگورنو قراباغ کے مرکزی شہر سٹیپنا کیرٹ پر بھی نئے حملے کیے گئے۔ ناگورنو قراباغ کا یہ متنازع علاقہ آذربائیجان کا علیحدگی پسند خطہ ہے، جس نے ماضی میں اپنی خود مختاری کا یک طرفہ اعلان بھی کر دیا تھا اور جس کا انتظام کئی برسوں سے آرمینیائی نسل کے علیحدگی پسندوں کے پاس ہے۔ آذربائیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گینجا پر
کیے جانے والے حملوں کے بعد آذری صدر الہام علیف کے ایک مشیر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آرمینیا میں وہ تمام عسکری اہداف تباہ کر دیے جائیں گے جہاں سے گنیجا پر راکٹ حملے کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، یہاں ایک بات یاد رکھیں، آرمینیا مسیحی اکثریتی آبادی والی ریاست ہے جس کا خطے میں سب سے بڑا حلیف ملک روس ہے جو اسے ہتھیار بھی فراہم کرتا ہے۔ دوسری طرف آذربائیجان ایک مسلم اکثریتی ملک ہے جو نگورنو قراباخ کو آج بھی اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ خطے میں ترکی آذربائیجان کا بہت قریبی اتحادی ملک ہے۔ دوستو، اس وقت آذربائیجان نے مزید 7 علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان 8 روز سے جاری جھڑپوں میں اب تک 230 اموات ہو چکی ہیں۔ قراباخ ریجن میں فریقین نے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ مزید علاقے قبضے میں لینے کے بعد آذربائیجان کے صدر نے ملٹری کمانڈر کو مبارکباد بھی دی۔ آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں شہریوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ آرمینیائی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کو فیصلہ کن لمحے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ قراباخ میں آرمینیائی اور آذری افواج کے مابین لڑائی تیز تر ہوتی جا رہی ہے۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیف نے کہا کہ ان کا ملک ماضی میں بارہا آرمینیا پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ بتائیں، یورپی یونین اور یورپی سیکیورٹی تعاون تنظیم نے آرمینیا کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی؟ صدر الہام علیف نے باکو میں ٹیلی ویژن پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نگورنو قراباخ آذربائیجان کا ہے، ہم اسے واپس لے کر رہیں گے، ہماری صرف ایک شرط ہے کہ ہمارے علاقے آزاد کیے جائیں۔ صدر الہام نے کہا کہ آرمینیا اور کچھ یورپی رہنما اس صورتحال کے ذمہ دار ہیں۔ آرمینیا کو یہ ماننا ہوگا کہ قراباخ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ آرمینیا قراباخ سے نکلنے کا وقت طے کرے، اس کے بعد ہی ہم ملٹری ایکشن روکیں گے۔ دوستو، یہ جنگ 2 ایسے ممالک کے درمیان جاری ہے جن کے بارے میں بہت سے لوگ ناواقف تھے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ آذربائیجان اور آرمینیائی ملک کی حیثیت کیا ہے، لیکن میڈیا پر آنے کے بعد لوگوں کو یہ آگاہی مل گئی کہ یہ 2 ایسے ممالک ہیں جہاں ایک طرف اکثریت مسلمانوں کی ہے جبکہ دوسری طرف مسیحی اکثریتی آبادی رہتی ہے۔ اگر اس تناظر میں جنگ کو دیکھا جائے تو صورتحال انتہائی خطرناک معلوم ہوتی ہے۔ اس خطے میں مسلمان بلاک آذربائیجان کی طرف، اس جنگ میں مسلمان بلاک آذربائیجان کی طرف واضح نظر آ رہا ہے جس میں پاکستان، ترکی اور ایران شامل ہیں، جبکہ آرمینیا جو ایک مسیحی آبادی والا ملک ہے، اس کے بلاک میں فرانس، روس اور ڈھکے چھپے انداز میں جرمنی اور امریکہ بھی اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ مطلب صاف ہے، اگر اس غیر معمولی جنگ کو نہ روکا گیا تو یہ عالمی جنگ کی صورت بھی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔